بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روٹ ٹی وی کینیڈا پاکستان، اور آج ہم بات کریں گے، آج 4 ستمبر ہے۔ آج ہم بات کریں گے جو چائنا میں ابھی پریڈ ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ پریڈ میں امریکہ اور انڈیا جو ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہیں، کیونکہ اس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو سفارتی سطح پر اور عالمی سطح پر ایک بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، اور پھر اس کے بعد جو خبریں آئیں جنرل عاصم منیر بھی وہاں پر ان کو مدعو کیا گیا، یہ پاکستان کے لیے بڑا خوشائند بات ہے۔ اس پریڈ میں چائنا نے جو اپنے ہتھیاروں کا مظاہرہ کیا ہے، جو لوگوں کو دکھایا ہے، جو ہتھیار وہاں پر پوری دنیا نے دیکھے، چائنا اس وقت عالمی سطح پر ایک ابھرتی ہوئی بہت بڑی طاقت تو پہلے سے تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی طاقت کے دباؤ میں نہیں آئے گا، خاص طور پر امریکہ کے، کیونکہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو مشکلات کھڑی کی ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ روس کے ساتھ اور چائنا سے تو ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، اور بہت شاندار دوستی بھی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی پوتن سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں پوتن نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ جی پاکستان اب بھی روس کا روایتی ساتھی ہے، اور وہ انڈیا کے ساتھ بے شک ان کے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ پاکستان سے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں یہ بھی کہا گیا کہ دفتر خارجہ نے یہ وضاحت کی کہ جی صدر پوتن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو روس میں نومبر میں ہونے والے SCO اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے، جس میں ظاہر ہے شہباز شریف شرکت کریں گے، اور ظاہر ہے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے، خطے میں امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے بھی یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جی جو روس نے پاکستان کے ساتھ قربت دکھائی، جو شہباز شریف نے ان کے ساتھ گفتگو کی، ابھی اس کی تفصیلات اگرچہ نہیں آئیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا سے چین نے صرف پاکستان اور ایران کو مدعو کیا۔ کبھی کسی دور میں سعودی عرب خاصا قریب تھا، تو یہ سعودی عرب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آخر اس فرنٹ سٹیج سے شی جن پنگ نے ان کو منہا کر دیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ انڈیا اس وقت کارنر ہو چکا ہے۔ انڈیا میں تمام اس کا جو سوائے گودی میڈیا کے باقی جتنے چینل ہیں اور جتنے ویلاگرز ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ اس وقت نریندر مودی کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تباہ کن خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج ہم اس حال میں پہنچے۔ پاکستان نے 4 گھنٹے کی لڑائی سے وہ کچھ حاصل کر لیا جو انڈیا کئی دن کی کوششوں کے بعد حاصل نہیں کر سکا۔ پاکستان نے یقینی طور پر جو انڈیا کو شکست دی اور انڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے طیاروں کے ساتھ، اس میں پاکستان کے ماہر ہوا بازوں کی کارکردگی تو ہے، لیکن اس میں چینی ٹیکنالوجی نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بات یہ ہے کہ وکٹری ڈے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خصوصی مہمانوں میں شامل کیا گیا۔ اس میں
روس کے صدر پوتین اور شمالی کوریا کے صدر کم بھی شامل تھے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو ان کو فرنٹ اسٹیج شیئر کرایا گیا۔ پاکستان امریکہ کے بھی قریب ہے، ویسے یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ یہ ممالک انڈیا کے مقابلے میں اب پاکستان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ کوئی تو ایسی بات ہے۔ بات پاک انڈیا جنگ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ بہت لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا نے ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، اس میں سب سے خطرناک جو ان کا ہتھیار ہے وہ LY-1 ہے، جو جدید لیزر ہائی پاور ہتھیار ہے، اور یہ پہلی مرتبہ اس کا مظاہرہ کیا گیا، دکھایا گیا، یعنی یہ عوام کو اور پوری دنیا کو دکھایا گیا۔ اس کے بارے میں ابھی تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن یہ گیم چینجر ہے چائنا کے لیے۔ اس کے استعمال کے لیے اخراجات کم ہیں، اور یہ تمام قسم کے جو میزائل ہیں، میزائل چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے پاس ہو، چائنا کی یہ ٹیکنالوجی، اس کے بارے میں ابھی غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ہر طرح کے میزائل کو چند سیکنڈ میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ اخراجات بھی نہیں آتے۔ اور میزائل آپ کو پتہ ہے 20 ملین، 30 ملین، 50 ملین، 80 ملین تک کے اس کے اخراجات ہیں۔ اس سمٹ میں جب شہباز شریف کی ملاقات ہوئی پوتن سے، تو انہوں نے ان کو اپنا ایک روایتی پارٹنر بھی قرار دیا، اور تجارت بڑھانے کے حوالے سے بھی، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تعاون بڑھانے کی بھی بات کی تھی، اور ظاہر ہے ماسکو کے دورے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور وہ یقینی طور پر جائیں گے۔ اور گزشتہ سال دو طرفہ تجارت میں اضافہ جو ہے وہ روس سے تیل کی درآمد کی وجہ سے ہوا، اور وفود کے بھی تبادلے ہوتے رہتے ہیں، ہوں گے۔ پاکستان نے بڑے متوازی طریقے سے اپنے کارڈ کھیلے ہیں، اور یہ یقینی طور پر وزیر اعظم اور آرمی چیف چونکہ اب ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ہی پیج پر ہیں، اور ہر جگہ مل کر اپنے طور پر عالمی رہنماؤں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کو مشکل صورتحال سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ جب سیلابی حالات بہتر ہوں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو چائنا نے ظاہر ہے ایسے ہتھیار بنائے ہیں، وہ ہتھیار اپنے اتحادی ممالک کو ہی دے سکتا ہے، اور اس میں اتحادی ممالک میں سب سے پہلا نام ظاہر ہے پاکستان کا ہے، اور ایران کو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل سے جنگ میں اس کو کئی ٹیکنیکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی اب پوری کوشش ہوگی کہ ہم کسی طرح چائنا سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کریں جس سے وہ استفادہ کر سکیں مستقبل میں۔ اور یہ جو انہوں نے LY-1 بنایا، یہ اینٹی ڈرون میزائل ہے، ایون کہ یہ امریکہ کے جتنے خطرناک ترین میزائل ہیں، یہ ان کو چند سیکنڈ میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم پاکستان، چین، روس، انڈیا، اور اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ آج بات کرنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ چائنا نے پاکستان کو بہت اہمیت دی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ولاگ میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔